الحمد لله الذي اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة. مسند احمد. او كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت في أول وأوسط وآخر كلامنا. یہ نور ہر مومن کے ایمان کی روشنی ہوئی. یہ نور ہر مومن کے ایمان کی روشنی ہوگی. ہر ایک کی ایمانی قوت کے بقدر اسے روشنی ملے گی. محترم عزیز دوستو، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے علم برداروں اور میرے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع سخن تخلید عورت اور اس کا مقام اسلام میں، اس عنوان کے تحت میں نے بہت سارے باتیں آپ حضرات تک پہنچا چکا ہوں. اس میں عورت کی تقلید سے لے کر عورت کا مقام اسلام اور دیگر مذاہبوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اسلام میں عورت کا مقام، اس سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا، اس کے بعد عورت کے اقسام اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے اندر دینی مشغلہ، ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچا چکا ہوں. اب آپ حضرات کے سامنے مرد اور عورت کی عبادات کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو میری ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو میرے عزیز نوجوانوں اور ملت اسلامیہ کے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عبادات، مرد اور عورت کی عبادات کے مجموعی عمل کے تعلق سے کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ لفظ عبادت کے تعلق سے اس کی کچھ تشریح کروں، تاکہ آئندہ آنے والے تمام مسائل آپ حضرات کو بخوبی سمجھ میں آ سکے. تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عبادت کے لغوی معنی ہیں اپنے سر کو خم کرنا، تسلیم کر لینا، مان کر چلنا. تمام علماء کے نزدیک، تمام اماموں کے نزدیک یہ عبادت کے جو معنی ظاہر کیے گئے ہیں
وہ یہ ہے کہ جو ہر عمل چاہے وہ انسان مرد سے ظاہر ہو چاہے عورت سے ظاہر ہو، وہ عمل جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کو ایکتا مانتی ہو اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہو، اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کرتے ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاتے ہو، اور اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہو، ایسے عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عبادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ عبادتوں من تسنیم، پہلی قسم وہ عبادتوں من تسنیم، اور دوسری قسم وہ عبادتوں من اختیار و تاخیر۔ پہلی قسم کی عبادت میں اللہ نے مخلوق پر متعین کر دیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اللہ ہی کے ذکر و اذکار میں جمے رہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس میں جنات اور انسان بھی شامل ہیں۔ اب پہلی قسم کی عبادت کے اندر جنات اور انسان کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں بستی ہے، زمین اور آسمان کے اوپر، وہ تمام مخلوق عبادتوں من تسنیم کے اندر آتی ہے، یعنی انہوں نے متعین کر لیا اللہ کی ذات کی پاکیزگی بیان کرنے کو، چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں، چاہے چرندے ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے سمندری مخلوقات ہو، چاہے ہوائی مخلوقات ہو، چاہے بحری مخلوقات ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، یہ تمام مخلوقات جو ہے عبادتوں من تسنیم کے اندر آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس کے تفسیر میں آتا ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہنے والی اللہ کی مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح، ان کی پاکی بیان کرنے کو تم نہیں سمجھ سکتے، خالق و مالک ہی جانتا ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو، ان تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے متعین کر دیا۔ اس میں 2-4 کی باتیں نہیں ہیں، یہ مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا، صرف حمد و ثنا بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی تسبیح کو سنیں، یہ ہمارا خالق و مالک ہی جانتا ہے۔ دوستو،